وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھ دیا۔ ریالہ جیل میں ملاقاتوں کی پابندی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو عدالتی اجازت کے باوجود ملاقات سے روکا گیا۔ بانی کی بہنوں سے بدسلوکی کی گئی، اب بزرگ خواتین کو سڑک پر بٹھایا گیا۔ خط کا متن: پنجاب حکومت سے فوری عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ سے نیویارک سٹی کے نومنتخب ڈیموکریٹ میئر زہران ممدانی کی ملاقات آج ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ سے آج ایک کمیونسٹ ملنے آ رہا ہے۔ ٹرمپ امریکیوں کے لیے کسی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے سابق صدر مخدوم امین فہیم کی 10ویں برسی، حالانہ برسی کے پروگرام کے لیے انتظامات۔ سروری جماعت کے روحانی پیشوا مخدوم جمیل الزماں ان کے مزار پر حاضری دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر مٹیاری محمد یوسف شیخ نے ضلع بھر میں عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نام نہاد سیکولر بھارت کو مذہبی تعصب پر خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دینے کی سفارش۔ امریکہ کی مذہبی آزادی سے متعلق رپورٹ نے بھارت میں مذہبی تعصب کا پول کھول دیا۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ کے مطابق RSS کا سیاسی ونگ BJP ہندو قوم پرستی کو فروغ دیتا ہے۔ مودی، امت شاہ سمیت کئی ہائی پروفائل BJP لیڈرز RSS کی پالیسیز پر عمل پیرا ہیں۔ اور پاکستانی صنعت کے لیے تاریخی پیش رفت، SIFC کا اہم قدم۔ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری نمائش اور کانفرنسز پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہوں گی۔ نمائش و کانفرنسز 22 تا 24 نومبر لاہور ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوں گی۔ وفاقی اور صوبائی وزراء کے علاوہ متعدد ملکی اور بین الاقوامی ماہرین کی شرکت متوقع۔ بھارتی دارالحکومت دہلی آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 420 ریکارڈ۔ ڈھاکہ عالمی فہرست میں دوسرے نمبر پر، لاہور کی فضا بھی آلودہ، فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ AQI 209 ریکارڈ۔ کراچی کا عالمی فہرست میں چھٹا نمبر۔ گجرانوالہ پاکستان کا سب سے آلودہ شہر قرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 440 تک جا پہنچا۔ اور T20 سہ افریقی سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے کا اپسیٹ، سری لنکا کو 67 رن سے شکست۔ 163 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری سری لنکا کی ٹیم 95 رنز پر ڈھیر۔ 9 سری لنکن ٹیم کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ زمبابوے کی ٹیم نے 8 وکٹوں پر 162 رنز بنائے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی تبدیلی سے متعلق کوئی بات زیر غور نہیں۔ سرفراز بگٹی صوبے میں امن اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون بلوچستان کے پارلیمانی لیڈر اور صوبائی وزیر سلیم کھوسہ نے کہا، بلوچستان حکومت میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے اتحادی ہے۔ ہم سب کا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی پر اعتماد ہے۔ سینیٹر دوستین ڈومکی نے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا دعویٰ کیا تھا۔ دبئی ایئر شو میں ایک دوست ملک کے ساتھ JF-17 تھنڈر کی خریداری کے معاہدے پر دستخط۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ دبئی ایئر شو 2025 میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود ہے۔ ایئر شو کے دوران JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارہ خصوصی توجہ کا مرکز۔ بھارتی فضائیہ کے اہلکار بھی پاک فضائیہ اور طیاروں سے متاثر۔ بھارتی فضائیہ کے اہلکاروں کا پاکستانی قبائل کا دورہ۔ بھارتی فوجیوں نے JF-17 کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر دوسرے دن بھی شدید حملے، مزید 5 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 32 شہادتیں، زخمیوں کی تعداد 88 ہو گئی۔ شہداء میں 8 خواتین اور 12 بچے شامل۔ اسرائیلی فوج کی زرعت لائن کی خلاف ورزی، 300 میٹر تک پیش قدمی۔ حماس نے حملوں کے لیے اسرائیلی الزام کو اپنے جرائم اور قوانین کی خلاف ورزی کو جواز دینے کی ناکام کوشش قرار دے دیا۔ امریکہ نے خبردار کیا کہ اگر حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا تو اسرائیل کو دوبارہ عسکری کارروائی کی اجازت ہوگی۔ ایٹمی توانائی ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد منظور۔ ایران سے یورینیم کے ذخائر، متاثرہ ایٹمی تنصیبات کی تفصیلات اور مکمل رسائی فراہم کرنے پر زور۔ ایران نے قرارداد کو غیر قانونی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ فیصلہ IAEA کی آزادی اور ساکھ کو کمزور کرتا ہے۔ اس سے ایران اور جوہری ایجنسی کے درمیان جاری تعاون بری طرح متاثر ہوگا۔
अमरीकी सदर की फौजियों को अहकामात मानने से इनकार पर उकसाने वाले डेमोक्रेट्स के लिए सजाए मौत तजवीज़। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ये रवैया फितना अंगेज है, इन्हें सजाए मौत होना चाहिए। ये वाकई बहुत बुरा है और अमरीका के लिए खतरनाक है। इनकी बातों को कायम नहीं रहने दिया जा सकता। और माजी के अदाकार असलम परवेज को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। असलम परवेज ने बतौर हीरो अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया, लेकिन उन्हें असल शनाख्त मनफी किरदारों से मिली और वो आखिर दम तक कामयाब विलन के तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर मौजूद रहे। असलम परवेज ने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।